بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مکہ سے بیت المقدس تک ایک شب میں سفر، پیج 320، سیرت النبی جلد سوم۔ اور ناظرین، ہمارا ہیڈنگ وہی چل رہا ہے، دیگر آیات و دلائل نبوی قرآن مجید میں۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے چاند حسن تیرا فطرت کی آبرو ہے، تحفے حریم خاکی تیری قدیم خو ہے، یہ داغ سا جو تیرے سینے میں ہے نمایاں، عاشق ہے تو کسی کا یہ داغ آرزو ہے۔ مکہ سے بیت المقدس تک ایک شب میں سفر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزانہ طریق پر ایک شب میں مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک جو پر اسرار سفر کیا، قرآن نے ان الفاظ میں اس کی تصدیق کی ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سورۃ اسرا، پہلا رکوع۔ پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک رات کے وقت ایک شب میں لے گیا۔ حالانکہ ان دونوں مقامات کے بیچ میں اس زمانہ میں مہینوں کا سفر تھا۔ قریش پر قحط سالی کا عذاب۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت سے پہلے بھی یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ جب قریش نے آپ کی مخالفت کی تو آپ نے ان کو بد دعا کی کہ خداوندہ ان کو سال تک قحط میں مبتلا رکھ، جس طرح تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال تک مستقل قحط کو قائم رکھا تھا۔ چنانچہ ان پر ایسا سخت قحط پڑا کہ لوگوں نے بھوک کے مارے مردار اور چمڑے کھائے، یہاں تک کہ جب لوگ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ان کو دھوئیں کی طرح نظر آتا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر ابو سفیان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے محمد، تم خدا کی اطاعت اور صلہ رحم کا حکم دیتے ہو، حالانکہ خود تمہاری قوم تباہ ہو رہی ہے، اس کے لیے خدا سے دعا کرو۔ آپ نے دعا فرمائی اور بارش ہوئی جس نے قحط کی مصیبت کو دور کر دیا۔ اس کے بعد پھر قریش نے حسب دستور آپ کی مخالفت شروع کی تو قیام مکہ ہی کے زمانے میں خدا نے آپ کی زبان سے پیشن گوئی سنی۔ یہ پیشن گوئی قریش کو سنائی کہ آئندہ اس کا انتقام ایک اور سخت گرفت سے لیا جائے گا۔ وہ گرفت بدر کی لڑائی تھی۔ چنانچہ سورہ دخان کی ان آیتوں میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ فارتقب یوم تحت السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون ان لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون ان کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون یوم نبطش البطشۃ الکبری ان منتقمون۔ اس دن کا انتظار کرو جب آسمان دھواں نمایاں کر دیا جائے گا۔ اس دن کا انتظار کرو جب آسمان دھواں نمایاں کرے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا۔ یہ نہایت تکلیف دہ عذاب ہے، خداوندہ یہ عذاب ہمارے اوپر سے ہٹا لے۔ ہم مسلمان ہیں اور کہاں ان کے لیے ہے نصیحت پکڑنا۔ حالانکہ ان کے پاس ایک رسول کھلم کھلا آیا، پھر ان لوگوں نے اس سے اعراض کیا اور کہا یہ سکھایا ہوا پاگل ہے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب کو ہٹا لینے والے ہیں۔ تم لوگ اس قدیم حالت کی طرف
आऊद कर जाओ, हम इस रोज़ इंतकाम लेंगे जो सबसे बड़ी पकड़ का दिन होगा। नाज़रीन, ये था चौथा वीलाग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलाग जो हमारा आखिरी होगा उसमें होगा मुतवक्को हिजरत की मोजज़ाना निशानियाँ, वो हम आपके सामने रखेंगे। मगर नेक्स्ट वीलाग की सूरत में चौथा वीलाग हमारा कंप्लीट हुआ। इन औलिया में हजरत दरखास्ती भी आया, अलियास की लहद पर है रहमतों का साया। जिसने गली गली में इस्लाम है फैलाया, मैशर में झंकी गलियों दरबार रब में कहना। जब मौत सामने थी जंग भी है मुस्कुराया, जिंदान में फारूकी है खून में नहाया। वो शेर दिल मुजाहिद और जेल की सलाखें, आज़म के वलवला में ज़रा फर्क भी न आया। तारीख़ देवबंद में गाजी वली मुजाहिद, शहरा का खून देखा जब वर्क एक उठाया। शुहदा का खून देखा जब कोई वर्क उठाया। देवबंद के गुलशन का हर फूल निराला है।